إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، بڑائی و بزرگی اس خالق و مالک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، ہمارا مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام اللہ کے حبیب ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. موضوع خطابت ہے ایمان پر ثابت قدمی. قدرت کا یہ اصول ہے کہ بامقصد چیز کو پانے کے لیے
قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور بے مقصد چیز کو پانے کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے بڑھے اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو اور لوگ ہمیں جانیں، تو اس کے لیے ہمیں محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہے اور اس کے اوپر خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ بیکار ہو جائے تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو خود بخود بیکار ہو جائے گا اور خود بخود آپ کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر کسی پستی سے اونچائی پر چڑھنا ہو تو اس کے لیے جب آپ چڑھیں گے تو آپ کے جسم میں تھکان ہوگی اور آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اگر اوپر سے آپ کو نیچے آنا ہو تو آپ اپنے جسم کو ڈھیلا کر دیں، آپ خود بخود نیچے آ جائیں گے، آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے، اتنی بڑی دولت جو ہمیں مل گئی ہے، اس دولت کے لیے ہمیں محنتیں کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس دولت کو ہم کھونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اوپر کیئر نہ کریں، اپنے ایمان پر کیئر نہ کریں اور کچھ نہ سوچیں، ہمارا ایمان خود بخود چلا جائے گا، ہمارا ایمان خود بخود چلا جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں مومنین کے لیے سوائے کلفت اور مصیبت کے کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے آزمائشیں ہیں، ان کے لیے مصائب ہے، ان کے لیے پریشانیاں ہیں، اور اس راستے میں چلنے کے بعد، اس راستے میں اپنے آپ کو کھپانے کے بعد تب جا کر کے ہمیں آخرت میں سرخروئی ملے گی، آخرت میں ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور ہم ایسے ہی آخرت میں سرخرو ہو جائیں تو میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ آخر تم پر ابھی بھی وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئیں، ان کو مصائب نے جھجوڑ دیا، ان کو تکلیفوں نے جھجوڑ دیا، حتی زلزلوا، یہاں تک کہ وہاں کے رسول اور ایمان والے کہہ دیے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان والوں کو ایسے ہی سرخروئی نہیں ملی، ایسے ہی ان کو جنت نہیں ملا، ایسے ہی ان کا ایمان مضبوط نہیں ہوا، بلکہ اس راستے میں بڑی بڑی قربانیاں ان کو دینی پڑی ہیں۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ جان رکھا ہے کہ ان لوگوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں، ہماری اور آپ کی آزمائشیں کی جائیں گی، ہمارے اور آپ پر مصیبتیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں کے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے اور ہر چیز کی جان و مال کے نقصان کی تکلیف ہمیں برداشت کرنی پڑے گی، اور ایسے راستے میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ معمولی راستہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں، ہم اور آپ غور کرتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ وہاں تک نہیں پہنچتے جہاں تک پہنچنے چاہیے، اور ہم اپنے ایمان کی مضبوطی وہاں سے حاصل نہیں کر پاتے جہاں سے ہماری مضبوطی ہونی چاہیے۔ صرف
ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے من میں ڈوب کر کے، ہمیں اپنے دل میں غوطہ لگا کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اور ہمارا ایمان کہاں ہے، ہم اپنے ایمان کی کیسے رچھا کریں، ہم اپنے ایمان کی کیسے مضبوطی کے لیے بندوبست کریں. یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، کوئی غیر آ کر کے اس کو نہیں سوچے گا. سے بخاری کی روایت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما ہے. آپ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہی شکوا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالموں نے، کافروں نے ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں تانی ہیں، کیسے کیسے مظالم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول، ان کے لیے آپ بد دعائیں کیوں نہیں کر دیتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ دیتے ہیں. ٹیک چھوڑ دینے کا مطلب ایک اہم بات ہے، اہم بات ہے. آپ ٹیک چھوڑتے ہیں، ٹیک چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں، اے خباب، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لیے گڈھے کھودے گئے، گڈھے کھودنے کے بعد ان میں کھڑا کر کے ان کے اوپر سے آڑے چلا دیے گئے، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا گیا، ان کی ہڈیوں کو نچوڑ لیا گیا، لیکن ان کو ایمان سے ذرہ برابر بھی کوئی نہیں ہٹا سکا، ایمان سے ذرہ برابر کوئی نہیں ہٹا سکا. اللہ کے بندو، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج اس دور میں کیا ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آئی ہیں، ایسی آزمائشیں ہمارے اوپر آئی ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. اگر دل پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سوچیں، ایسی مصیبتیں آ جائیں تو کیا وہ ثابت قدمی اور وہ مضبوطی جو ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے، کیا اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہم اس راستے میں کھڑے ہو پائیں گے؟ کھڑے ہو پائیں گے؟ یہ سوال ہے ہم سے اور آپ سے، سب سے یہ سوال ہے. میرے بھائیو، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہم اور آپ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں. نہیں نہیں، شکوہ اور شکایت کرنا بند کریں، صرف اور صرف اپنے ایمان کا تجزیہ کریں، اپنے دل میں دوڑ کے دیکھیں اور کھل کے دیکھیں کہ ہمارا دل ایمان میں کتنا مضبوط اور کتنا پختہ ہے. تاریخ گواہ ہے، اس زمین پر ایسے لوگ آئے جو حق کے راستے میں سب کچھ برداشت کر لیے، لیکن حق کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. اگر ان کے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک طرف ان کی زندگی ہے، دوسری طرف ان کا ایمان ہے، تو اپنی زندگی کو انہوں نے داؤں پر لگا دیا، لیکن اپنے ایمان سے وہ نہیں ہٹے، اپنے ایمان کا انہوں نے سودا نہیں کیا. آپ غور کریں، سورہ بروج میں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا ہے، اور اصحاب الاخدود کے قصے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور فرمایا کہ وہ بادشاہ تھا، جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ہونہار لڑکا چاہیے تاکہ میں اس کو جادو سکھا سکوں. بادشاہ نے اس کو ہونہار لڑکا جب دیا تو لڑکا راہب کے پاس بھی جاتا تھا اور اس کے بعد جادوگر کے پاس جاتا ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن راہب کا دین اس کو پسند آیا. کیوں؟ وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، عیسائی تھا، اور اس کا دین جب پسند آیا تو وہ پڑھنے لگا، جاننے لگا، اور واقعہ تو لمبا ہے. لیکن جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ بچہ تو بے دین ہو گیا ہے اور پتا لگایا کہ اس کو کس نے ایسا کیا، تو راہب کا پتا لگا. راہب کو بلایا اس نے اور راہب کو سارے لوگوں کے سامنے کھڑا اس نے چیر دیا، کھڑا چیر دیا. اس راہب نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. نے کیا کہا؟ ایسے لوگ بھی اس زمین پر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اور ہم ایمان میں اتنے کچے ہیں، واللہ اگر کوئی ہمارے سامنے ایسے چیرا جائے تو یقین مانتا ہوں ہم اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لیکن چیر دیا گیا، اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا. وہ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اس بچے کو مار ڈالو، وہ بچہ صاحب کرامت بھی ہو گیا تھا، بچے کو مار ڈالو. کشتی پہ سوار کر کے اس کو لے کے جاتے ہیں مارنے کے لیے، مار نہیں پاتے ہیں، آتے ہیں، کہا نہیں مار پائیں گے تمہارے لوگ. پھر ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے کہا لے جا کر کے اس کو پہاڑ سے دھکا دے دو، یہ گر جائے اور مر جائے. لوگ گئے لے کر کے اور خود مر گئے، لیکن وہ بچہ نہیں مرا. اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو
تو کیا کرنا ہوگا, تمہیں بسم اللہ کر کے ہمارے اوپر تیر چلانی ہوگی اور تب جا کر کے ہماری جان نکلے گی. اور اس بادشاہ نے بسم اللہ کر کے تیر چلایا اور اس کے کنپٹی پر تیر لگی اور وہ مر گیا. اس کے بعد سارے لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو ایمان والا آدمی, اور اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کی جان لوگ نہیں نکال پائے, تو آمنت برب ھذا الغلام, اور آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں, اس بچے کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے بادشاہ کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا. اس کے حواری مواری نے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا, سارے لوگ ایمان والے ہو گئے. بادشاہ نے راستے کے کنارے آگ جلوایا اور سارے ایمان والوں کو اس میں جھونکنا شروع کر دیا, اس میں جلانا شروع کر دیا, اور کوئی بھی ایمان والا اس سے پیچھے نہیں ہٹا کہ ہم اس آگ میں نہیں جلیں گے. ایک عورت تھی نا, اس کے پاس بچہ تھا, جو تھوڑا جھجکی کہ میں کیسے اس میں کودوں, تو اس بچے نے کہا اے ماں تو کود جا, تو حق پر ہے. وہ عورت کود جاتی ہے, پھر وہی آگ بھڑکتی ہے اور ان ظالموں کو اپنے الاؤ میں لے لیتی ہے اور اس ظالموں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا, جس نے بھی ستایا مسلمانوں کو اور راہ حق والوں کو جتنے بھی ستایا, اس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا. اور اصحاب الاخدود والے وہ چلے گئے, اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا وہ بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور عبرت کا نشان بن گئے. میرے بھائیوں, اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہمارے ایمان کے آگے آ جائے تو ہمارا ایمان جھکے نہ, ہم کانپے نہ, ہم اس کے سامنے کمزور نہ پڑے, بلکہ ان کے سامنے ہمارا ایمان بولے اور کہے کہ اے دشمن دی, تو یہ جان لے کہ آج تو ہمارے جان پر پڑی ہے اور ہمارے پیچھے پڑا ہے. یہ جان لے کہ ایسے کتنی بھی جانیں ہمارے اوپر آ جائیں, کتنی بھی جانیں ہمیں قربان کرنی پڑے, لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے, ایمان کا سودا نہیں کریں گا. آج کا وقت کیسا ہے میرے بھائیوں, مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہر طرف سے دین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہر طرف سے ان کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. لیکن ایمان ہمارا اور آپ کا کمزور نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہماری تاریخ گواہ ہے, ہم کسی ایسے ویسے دین کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کو لے کر پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. وہی ہمارے نبی ہیں. جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ کو کیسا ستایا گیا کسی سے مخفی نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی زوجیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں تھیں, ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما. یہ دونوں بیٹیاں تھیں کس کی زوجیت میں؟ ابو لہب کے دونوں بیٹے کی زوجیت میں. اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا, بڑی سختی کے ساتھ اس ظالم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا. یہی وہ ابو لہب ہے جس نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ سگا چچا آپ کے دکھ میں شامل ہونے کے بجائے یہ کفار مکہ سے جا کر کے ملتا ہے, اور ملنے کے بعد اور خوشی کا اظہار کرتا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ محمد تو بے نام و نشان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بندو, یہ ایمان ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں, اے دین اسلام کی تاریخ کے جاننے والوں, ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی آسانی سے تمہارے پاس نہیں آئے, تو ہمارا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ اتنا ہلکے میں نہ لو اور اس طریقے سے سستی کا مظاہرہ نہ کرو. ایمان اور یہ اسلام بڑے مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا ہے, تو میرے بھائیوں اس کو ایسے نہ جانے دیں اور اپنے من کے غلام نہ بنے, اپنے خواہش کے غلام نہ بنے. جب چاہے ہم نماز پڑھیں, جب چاہے ہم نماز نہ پڑھیں, جب چاہے ہم بدسلوکی کریں, جب چاہے جو دل چاہے وہ کریں. نہیں میرے بھائیوں, ہم پابند ہیں کسی چیز کے. اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا ہمیں پابند بنایا ہے, اور وہ پابندی ایسے ہی
ہم نہیں حاصل کر پائیں گے جب تک کہ اپنے آپ سے لڑیں گے نہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تاریخ کو تو یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے کتنی قربانیاں دی اسلام کے راستے میں۔ جب یہ اسلام لاتے ہیں نا تو ان کو لوہے کی زرہیں پہنا کر کے اور پہاڑ پر ان کو لٹا دیا جاتا ہے، اور مکہ کی وادی اور وہاں کا دھوپ اور وہاں کی سختی کے بارے میں ہر کسی کو علم ہے۔ ایک طرف لوہا گرم ہونے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور دوسری طرف پہاڑ وہ پتھر گرم ہونے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگا۔ وہاں لوہے کی زرہیں پہنا کر کے خباب بن ارت کو وہاں پہ لٹایا جاتا، اور یہاں تک کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی کبھار مجھے ننگے اس پر لٹا دیا جاتا تھا، میرے جسم کی چربی اور خون جب نکلتی تھی تو وہاں کے پتھروں کو کمزور کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میرے یہ جسم کی اور پیٹھ کی ایک گوشت جو ہے وہ جل گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا، اے خباب بن ارت، ہمیں بتاؤ اسلام کے راستے میں تمہارے اوپر کیسے مظالم ڈھالے گئے، کیسے تمہیں ستایا گیا، ذرا تم اس کی کچھ واقعات ہمارے سامنے پیش کرو، بتاؤ تاکہ ہم بھی جانیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو اٹھا کر کے اور اپنے پیٹھ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے بعد دنگ رہ گئے اور کہا، ایسی پیٹھ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، ایسی جلی ہوئی پیٹھ۔ آپ نے فرمایا، آگ کے انگاروں پر ہمیں ایمان کی وجہ سے لٹا دیا جاتا تھا، آگ کے انگارے ہمارے جسم کو جلاتے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان اتنا آسانی سے نہیں آیا جتنا ہم ہلکے میں لیتے ہیں اور جتنا آسان اس کو سمجھتے ہیں۔ ایمان پر ثابت قدمی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیسے ثابت قدم رہے صحابہ کرام؟ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ آپ اس کو دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں، عبد العزیٰ کو کون نہیں جانتا؟ وہ عبد العزیٰ جو اپنے باپ کے سے محروم ہو چکے تھے اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ اپنے چچا کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، ان کی دیکھ بھال ان کا چچا کیا کرتا تھا۔ اور جب مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تبھی ان کے دل میں اسلام کی روشنی جاگزی ہو گئی تھی، اسلام کی شمع روشن ہو گئی تھی، اور وہ اقرار نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ ہمارا چچا بھی کبھی ایمان کا اعلان کر دے گا تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنے دل میں کڑتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ایمان کا اعلان کریں، کیسے لوگوں کو بتائیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے اور یہ برداشت نہیں کر پاتے، ایمان کی شمع روشن ہے، اور اس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے چچا کے سامنے اعلان کر دیا اور کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ چچا نے آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، آپ کو طعن و تشنیع کرنا شروع کیا، بہت ستایا، لیکن آپ ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں اور آپ ایمان سے پھرتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس سے باز نہیں آئے تو ان کے چچا نے سوچا کہ اس کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ عبد العزیٰ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے، اپنے ہاتھ سے مارتا ہے، ڈنڈے سے مارنا، لوہے سے مارنا، ہر قسم کی چیزیں استعمال کر کے ان کو مارتا ہے، لیکن آپ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے ہیں، نہیں ہٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو سوچتا ہے ایسا کیا جائے کہ اس کے جائیداد کو ضبط کر لیا جائے، کیونکہ باپ تو ہے نہیں، جب جائیداد اس کی ضبط کر لی جائے گی تو اس کے تکلیف میں برداشت نہیں کر پائے گا اس کو، اور پھر وہ ایمان سے ہٹ جائے گا۔ ہوا ایسا کہ جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، جب ان کی جائیداد کو ضبط کیا گیا تو پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹتے ہیں۔ اس کے بعد یہ طیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کے جسم پر جتنے بھی کپڑے تھے کپڑوں کو اتار لیتا ہے، ننگا دھڑنگا۔ یہ عبد العزیٰ جب یہ بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، اپنے ماں کے گھر آتے ہیں
اور اپنے ماں سے کچھ مانگتے ہیں کہ مجھے کپڑا دے دو، ان کی ماں نے 2 ٹاٹ کو اٹھا کر کے پھینکا کہ جاؤ اور اس سے اپنے جسم کو ڈھک لو۔ وہ اپنے جسم کو ڈھکتے ہیں اور ڈھکنے کے بعد مدینے کی گلیوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وہ مکہ کی پہاڑیاں، وہ مکہ کے پتھریلے اور نوکیلے یہ پتھر جو ہیں ان کے جسم کو اور ان کے پیر کو لہو لہان کر دیتے ہیں، اور جاتے جاتے اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، گئے کھانے کے لیے، جب کچھ نہیں ملتا پتوں کو چباتے، اس کو کھاتے اور اس کے بعد ان وادیوں میں چلتے جاتے، دھوپ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے، 418 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں پہلے خبر مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور تاریکی میں نکلنے کے بعد مسجد نبوی کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک سایہ راستے میں اور رات میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ سایہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کون ہو؟ فرماتے ہیں عبد العزیٰ۔ کہا نہیں، عبد العزیٰ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر کے آپ کو گلے لگاتے ہیں اور گلے لگاتے ہی آپ کے سارے تکلیف ختم ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عبد العزیٰ نہیں، عبداللہ ذو البجادین، وہ عبداللہ 2 ٹاٹ والے جن کو صرف 2 ٹاٹ نصیب ہوا، ساری چیزیں ان سے چھین لی گئیں، وہی عبداللہ ذو البجادین ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذرا تیز آواز ہو جاتی ہے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا دھیمے آواز سے پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر بن خطاب چپ ہو جاؤ، ان کو جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھنے دو، کیونکہ دین کے راستے میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، دین کے راستے میں انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ وہی عبداللہ ذو البجادین ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی محترم ہمارے لیے دعا کر دیجئے، رب العالمین ہمیں شہادت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا پتا منگاتے ہیں اور اس پر لکھواتے ہیں کہ اللہ ان کے خون کو کافر کے تلوار پہ حرام کر دے۔ سرپٹا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے شہادت کا مطالبہ کیا اور یہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے تو اگر اس کو بخار آ جائے اور اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تبوک کے موقع پر آپ کو بخار ہوتا ہے اور اسی بخار میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو نہلایا جاتا ہے اور آپ کے جسم کو کفنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر کھودی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کے جسم اطہار کو اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھائی کے لاش کو میرے ہاتھ میں رکھو اور مجھے پکڑاؤ۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ میں آپ کے جسم کو لیتے ہیں، لینے کے بعد لاد میں رکھتے ہیں، مٹی دے دی جاتی ہے اور کھڑے ہو کر کے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ تم میرے بھائی سے خوش ہو جا، میں اس سے خوش ہوں، میرے بھائی سے خوش ہو جا، میں اس سے خوش ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں تڑپ اٹھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل نشیں دعا کو سننے کے بعد، میں تڑپ اٹھا اور اس کے بعد میں پکار اٹھا یا لیتنی کنت صاحب اللحد، اے کاش یہ میری میت ہوتی، اے کاش یہ میری میت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اور یہ تاریخ کے حوالات دینے سے ہماری مراد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور نہ بنائیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور جب بھی کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی مسائل ہمارے سامنے آئیں تو تاریخ کے ان صفحات کو پلٹیں اور تاریخ کے ان واقعات کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں اس کو گھمائیں اور دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، صحابہ کرام کی تاریخ، اور ساری تاریخ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، کیونکہ حالات بڑے نازک ہیں اور ایسے حالات میں مسلمان جا بجا اور جگہ جگہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ایسا وقت آئے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط بنیں،
اپنے آپ کو پختہ بنائیں اور اپنے دل کا تزکیہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں زندہ رکھ، تو ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، آمین، تقبل یا رب العالمین۔